السلام علیکم، میں سعدیہ راٹھور ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. اس وقت آزاد کشمیر میں جو ہے سیاسی کشیدگی چل رہی ہے اور نئی گورنمنٹ جو ہے بننے کے امکانات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرعدم ایکشن کمیٹی کا پروٹیسٹ بھی جاری ہے. لیکن مین وائل ہم نے دیکھا ہے کہ 24 اگست کو مخصوص نشستوں پر انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، اور انہی نشستوں کے لیے جو ہمارے پاس نامزدگیاں بھی سامنے آ چکی ہیں، اور انہی میں سے ایک نام ہمارے ساتھ آج پوڈ کاسٹ میں موجود ہے. میری ماریہ تانا ہے، اور ان کا نام بھی زیر غور ہے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے. تو ان سے ہم چند اہم سوالات آج کریں گے. بہت شکریہ ماریہ میں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم سعدیہ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میم یہ بتائیے گا کہ جو ساجد اقبال ہیں، انہوں نے ریسنٹلی جو ہے پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کی ہے، تو اس شمولیت سے کیا جو پارٹی ہے اسے 2/3 اکثریت میں کوئی ہیلپ آؤٹ ہوگا، یا کیا کہتی ہے اس میں؟ دیکھیں جی، ساجد اقبال صاحب کو ضرور ہیلپ آؤٹ ہوگا، کیونکہ وہ ان کی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے. پارٹی تو مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے اور 2/3 اکثریت آلریڈی لے چکی ہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے دوران میں بہت سارے نئے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، میرپور ڈویژن سے بھی اور مظفر آباد سے بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک اچھی خوشائند اچھا سٹیپ ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ انہوں نے ساجد اقبال صاحب، جن کا اپنی ایک اچھی کریڈیبلٹی ہے، اپنے ایریا میں وہ کام کرتے رہے ہیں، ان کو آن بورڈ لیا ہے. اور آن بورڈ لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ انڈیویژول جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایک حد تک ہی کر سکتا ہے، مگر اگر وہ گورنمنٹ کے حصے بن جاتے ہیں، ایک بڑی پارٹی کا حصہ بن کے ساتھ میں کام کرتے ہیں، تو آئی تھنک ہی کین میک اے بیٹر ڈفرنس. آپ نے کہا کہ مطلب یہ ساجد اقبال کے لیے جو ہے بینیفیشیل ہے زیادہ، تو مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ انہیں کابینہ میں وزارت کے امکانات ہیں؟ دیکھیے، کابینہ وزارتیں یہ بہت بات کی بات ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک پارٹی کے جھنڈے تلے آنا، ساتھ رہنا، جو کہ حکومت بنانے جا رہی ہے. ساجد اقبال صاحب نے الیکشن جیتا، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ بڑے مشکل حالات میں اور بہت ایک ایسے ایریا میں جیتا جہاں پہ ایک بہت عرصے سے جو جیتے آ رہے تھے وہ ایک ہی خاندان سے تھے، صدا قیوم صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے. تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سچویشن ہوگی، اور ڈفرینٹ سچویشن میں ظاہر ہے ساجد اقبال صاحب کو ویلکم کرنا بھی پارٹی کے لیے بہت اچھا ہے. جی، لوگ نئے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں. اور مین کیونکہ 24 اگست کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں پر بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو اسمبلی میں دیکھیں گے؟ دیکھیے جی، یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. ہمارا کام ہے محنت کرنا، اور جو کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر تھرو آؤٹ میری لائف کا ایک ایم رہا ہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیونکہ جب پی ڈی ایم کا ٹائم تھا اس وقت سے میری ایک ایفیلیشن تھی، رابطہ تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ. 2024 کے بعد سے باقاعدہ مسلم لیگ نون کو میں نے ہمیشہ انٹرنیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل میڈیا میں ریپرزینٹ کیا، کیونکہ وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن تھی اور مسلم لیگ نون کی ظاہر حکومت تھی. تو اس وجہ سے پچھلے کئی عرصے میں جو مسلم لیگ نون کی قیادت کو، ان کی پالیسیز کو، ان کے طرز حکومت جو جس طرح سے وہ چلا رہے ہیں، اس کو دیکھنے کا بہت قریب سے موقع ملا. اور یہ خوشائند بات ہے کہ بہت کچھ سیکھا بھی اس سے. اور باقی جو ہے وہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، جو کہ ایک زبردست قسم کی رول ماڈل ہیں ابھی، جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو کیا ہے. شاہ غلام قادر صاحب جو کہ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ سب ان کے ڈسیشن میں. تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو میم جو گورنمنٹ بننے کے بعد پہلی جو پرائیورٹی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ لائک کیا آپ لوگ جو جیک کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ کیے جائیں گے، یا پھر طاقت کے ذریعے کچلنے کے حق میں ہیں؟ دیکھیے جی، اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ جو پریویس گورنمنٹ میں پچھلے 5 سالوں میں توڑ جوڑ کا سلسلہ چلتا رہا، اور جو گزشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز تھیں جو کہ بالکل بھی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں تھیں، انہوں نے بھی، اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ کے نمائندے چل رہے تھے، انوار الحق صاحب تھے، بہت مس ڈیل کیا اس ساری سچویشن کو. تو اگر میرا خیال ہے کہ
بہتر طریقے سے ایک چیز کو بیٹھ کر کیا جاتا تو آج میرا خیال ہے کہ ہم جب مسلم لیگ نون کی حکومت آزاد کشمیر میں بنتے ہوئے دیکھنا جا رہے ہیں، اس دوران میں سب سے بہترین یہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ ایسی سچویشن نہ ہوتی، ہم کسی اور چیز کے اوپر فوکس کرتے، لوگوں کے معیار زندگی کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر. مگر انفارچونیٹلی ابھی ہم نے جو سچویشن دیکھی ہے، جو پچھلی 7-8 مہینے کا جو دورانیہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس میں چیزیں مس ہینڈل ہونے کی وجہ سے سچویشن کافی خراب ہوئی ہے. اور پھر اسی پہ میں سچویشن خراب ہوئی. میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں، اب نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، اب سب سے بڑی ہپوکریسی تو یہ بھارت کی ہے نا. آپ دیکھیں گے یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں اپنے طریقے سے حل کرتے، اور بھارتی میڈیا کی طرف سے آپ دیکھیں کہ جو جیک کا وہ ویڈیوز پروپیگنڈے چلانا، حالانکہ جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. تو پھر بھارت کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ آپ سے یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی، یہ تو ہمیں پتا تھا کہ بھارت کبھی بھی کچھ بھی جو کرانا چاہتا تھا پاکستان کے اندر، وہ ہمیشہ دہشت گردی کے جب بھی منصوبے بنے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، KPK میں ہو، پنجاب میں ہو، وہ ان کا حصہ رہا، بلکہ سندھ میں ہو، کراچی میں ہو. مگر وہی بات ہے کہ آزاد کشمیر میں جب تک یہ سچویشن پہنچی، انفارچونیٹلی میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، جو تھی وہ لوگوں کی اپنی جو بنیادی حقوق کی تحریک تھی، مگر بنیادی حقوق کی تحریک سے وہ آئینی حقوق کی تحریک کب کس شکل میں بدلی، اور ساری سچویشن اتنی ورس ہو گئی کہ اس میں بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہوا. تو جو قیمتی جانوں کا نقصان ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بڑا جو اس وقت ہمارے لیے جو لمحہ فکریہ ہے، چیلنج ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں بھی اس طرح کی تحریکیں چلتی رہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر جہاں پہ بہت زیادہ انسانی جان کا نقصان ہو جائے وہ ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے. بالکل. اور آج تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو انتخابی تنازعات بھی کافی رہے اس بار، اور پھر احتجاج بھی اوپر سے، تو اس نے آزاد کشمیر کی جو انٹرنیشنل امیج ہے نا، اس کو کیسے متاثر کیا؟ اور آپ کی جو پارٹی ہے، لائک آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس پہ، کیا پلان کریں اس کو بیٹر بنانے کے لیے، مطلب ایک دنیا کے سامنے سے؟ دیکھیے، جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں نا، وہ بڑے امن پسند لوگ ہیں. ہمیشہ سے ہمارا ایک امپریشن تھا، صرف پاکستان کے اندر نہیں، آل اوور دا ورلڈ، کہ یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ اس طرح کے فتنہ پروری کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب سے یہ تحریک شروع ہوئی، معصوم لوگوں کی جو ذہن سازی کی گئی، اس میں ان کو انتشار دلایا گیا، انتشار پھیلایا گیا، وہ ایک بہت بڑا جو ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت کا چیلنج ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے. کیونکہ ونس یو آر لیبلڈ ایز اے ٹربل، یو ول آلویز بی نون ایز اے ٹربل. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. میں گزارش کروں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا جو ہے وہ سیاسی حل ہونا چاہیے. If you wanted to come forward with your جتنے بھی پاسٹ میں بھی جن چیزوں کو لے کر آپ سامنے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے بڑے اچھے ریزلٹس آئے تھے. مگر بعد میں جو جس طرح سے انتشار پھیلا اور لوگ جو ہے وہ مس گائیڈڈ ہو گئے غلط انفارمیشن کی وجہ سے، وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ہمارے لیے چیلنج ہے. مس انفارمیشن بڑا چیلنج ہے میم. اسی پہ میں کہی تھی کہ جو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، اور پرٹیکولرلی جو نوجوان ہیں، تو وہ اس وقت ایک عجیب قسم کے سیاسی بحران اور جو بے یقینی ہے، تو اس سے کافی پریشان ہے. تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گی، کیا انہیں کہنا چاہیں گے؟ میں اپنے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ زندگی میں نا سب سے پہلے دنیا آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ہی ختم ہوتی ہے. آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو پہچانیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ پازیٹیولی کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے ملک کے اندر. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، محنت میں برکت ہوتی ہے، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کیونکہ پاسٹ میں جو ہمارے ایک ٹریڈیشن چل پڑا تھا کہ ہر بندے نے باہر ہی جانا ہے، شادی ہو جائے گی تو UK جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، اور ان کو امریکہ جانا ہے. تو کبھی ذہن میں ایسا تھا ہی نہیں کہ ایکچولی اپنی بھی لائف، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اس وطن کے لیے
کیا پلان کرنی ہے. تو ہر چیز کو یہ رکھ کے کہ یہ وطن ہمارا ہے, ہمیں نے اسے سنوارنا ہے. ہر وقت جو ہے ہر بلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کو اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا. ہمیشہ تنقید کا جو دائرہ ہے وہ اپنے ارد گرد سے شروع کیجیے اور پھر آگے انگلی اٹھانے کے قابل بنیے. بہت شکریہ میم. ناظرین, یہ تھی ماریہ ترانہ جن سے ہم نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال, نوجوانوں کی جو ہے کیسے ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اس پہ بات کی ہے, اور کچھ سیاسی تنازعات پہ بات کی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.